آج کے دور کا نوجوان کیا جانے کہ بیڈفورڈ بسوں کے ہارن سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا نمبر کیا ہے۔ جب کبھی دوران کلاس ہارن بجتا تو ٹیچر کی موجودگی میں بھی کان میں سرگوشی کر دیتے کہ 2766 آئی ہے، ہن 1785 بولی ہے۔ اس زمانے میں بس ڈرائیور کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور سب استاد جی کے نام سے اسے بلاتے۔ علاقے میں چند ہی لوگ اس منصب پر فائز ہوتے تھے۔ استاد جی کے اپنے ٹشن ہوتے، استری شدہ سوٹ، کھلے بٹن، بنیان نظر آتی تھی اگرچہ میلی ہوتی تھی، کیونکہ استاد جی کا زیادہ زور کپڑوں کی استری پر زیادہ ہوتا۔ کھلی چپل، کھلے پانچے، انگلیوں کے درمیان سلگتا ہوا مارون کا سگریٹ جو بیڈفورڈ کے ڈیزل کی بو کے ساتھ الٹی کرانے کا سبب بنتا تھا۔ بس سٹارٹ ہونے کے بعد 20 سے 25 ہارن بجانا استاد جی کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ کچھ بسیں ایسے جدید ہارن کی بھی حامل تھیں کہ استاد جی کو بار بار ہارن کا بٹن پریس کرنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی تھی۔ ایک ہی بار پریس کرتے تو کم از کم 5 منٹ تک خود بخود بجتا رہتا اور استاد جی داد طلب نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھتے۔ فرنٹ سیٹ مخصوص افراد کے لیے مختص ہوتی، بعض اوقات تو 2 دن ایڈوانس فرنٹ سیٹ بک کرا دی جاتی، لیکن استاد جی کے پاس ویٹو پاور بھی تھی، کسی بھی منظور نظر کو کسی وقت بھی نواز سکتے تھے۔ استاد جی کا پورا علاقہ اس طرح قدر کرتا تھا جیسے سی ایس ایس کر کے ابھی چارج سنبھالا ہو۔ عموماً استاد جی غصے والے ہوتے تھے جو سواریوں کی موجودگی میں کنڈکٹر کو ڈانٹنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کنڈکٹر سے یاد آیا، کنڈکٹر کی بھی 3 اقسام ہوتی تھیں، ایک غریب نادار جو فقط مزدوری کے لیے آئے تھے، دوسری قسم جو ہوشیار ہوتے تھے، مسافروں پر جگتے لگاتے، ان کے تیور بھی بتاتے تھے کہ آئندہ 15 سے 20 سال کی محنت شافات سے یہ بھی استاد جی کے منصب پر براجمان ہو جائیں گے۔ تیسری قسم کے وہ کنڈکٹر ہیں جن کی اپنی بسیں ہوتی تھی یا مامے چاچے کی بسیں ہوتی تھی، ان کے نام کے ساتھ نائک جی کا لہقہ بھی لگا ہوتا تھا۔ ہر باشندہ انہیں نائک جی کے نام سے پکارتا، اس لمحے ان کا قد آدھا فٹ بڑا ہو جاتا، خواہ وہ پکا سگریٹ نہ بھی لگاتا ہو۔ ان کے ساتھ ایک سب کنڈکٹر بھی ہوا کرتا تھا۔ بس کی گیلری میں 20-25 لوگ کھڑے ہوتے، اتنے ہی باڈی اور سائڈ پر طلبہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ ان کے لیے بس کی چھت مختص ہوتی تھی کیونکہ کرائے کی ادائیگی سے اکثر وہ مستثنی بحکم از خود ہوتے تھے۔ راستے میں کوئی سواری ہاتھ دے اور استاد جی بس نہ روکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگرچہ گنجائش پیدا کر ہی لی جاتی ہے۔ اگر خاتون مسافر ہوتی تو کنڈکٹر بآواز بلند کہتا، لیڈیز سواری کے لیے جگہ خالی کرو، تو ہر کوئی بلا توقف اپنی سیٹ چھوڑنے کو آمادہ ہو جاتا۔ استاد جی بس چلاتے ساتھ ساتھ سگریٹ کے کش بھی لگاتے۔ کئی لوگ سگریٹ اور ڈیزل کی ملی جلی بو کی وجہ سے الٹیاں بھی کرتے، لیکن کیا مجال کہ استاد جی کو تمباکو نوشی سے کوئی روکنے کی جسارت کرے۔ اس کے ساتھ عطا اللہ، لتا منگیشکر، رفیع اور صبح کا وقت اگر ہو تو عزیز میاں قوال اور ہم نوا اودم مچاتے رہتے۔ رہی صحیح کسر بیڈفورڈ کا انجن پوری کر دیتا کہ ہماری سماعتوں میں رس گھول دیتا۔ استاد جی سے تعلق اور واقفیت ایسے ہی بلند مرتبت سمجھی جاتی جیسے ڈی سی سے شناسائی ہو۔ استاد جی اگر کسی جاننے والے پر نظر کرم فرماتے تو وہ شخص پھولا نہ سماتا، اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے اشارہ کرتے تو موصوف باقی مسافروں کو پھلانکتے ہوئے استاد جی کے قریب پڑے ٹول باکس پر اپنی آدھی تشریف کے ساتھ ہی براجمان ہو جاتا۔ موڑ ملتے ہوتے تو اس توازن کو برقرار رکھنا خاصا مشکل مرحلہ ہوتا، لیکن موصوف نہ صرف توازن برقرار رکھتے بلکہ اپنی گردن لمبی کر کے عطا اللہ کا گیت اور بیڈفورڈ بس کے انجن کی تیز آواز کے ساتھ استاد جی سے گپ شپ کی کوشش بھی کرتے، پھر داد طلب نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھتے۔ یہ سلسلہ اختتام سفر تک جاری رہتا۔ جب مسافر کے اترنے کا وقت آتا تو بھی 2 طریقے اختیار کیے جاتے۔ اگر کوئی صاحب ثروت یا فن خان ہے تو استاد جی بریک کا پورا استعمال کرتے تادم مسافر اتر نہ جائے، اور اگر کوئی عام مسافر ہوتا تو استاد جی بریک کا تھوڑا آسرا کرتے، باقی کسر کنڈکٹر ان کو جگتے لگا کر گیٹ سے جلدی چھلانگ لگانے پر آمادہ کر لیتا اور پھر اونچی آواز میں کہتا، چلے جان دے، چلے جان دے۔